اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 186 جس کے آج ہم نے تلاوت کی ہے، یہ پورا رکوع رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق نازل ہوا، اور اسی رکوع میں یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے، اور اپنے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں کہ رب کہاں ہے، تو فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اب درمیان میں یہ آیت آئی ہے روزے کے مسائل کے جب شروع ہو رہے ہیں، بعد میں بھی رمضان کا جو ہے نا وہ رمضان کے مسائل ہوں گے، اور درمیان میں یہ آیت آئی ہے، تو روابط یہ ہے کہ روزے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان التجا کرتا ہے، تو اس لیے رمضان میں بالخصوص مسلمان کی عبادت جو ہے وہ عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور صبح تہجد کے وقت سحری سے پہلے بھی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ جو بقیہ مہینوں میں صبح نہیں اٹھ سکتے، رمضان المبارک میں وہ بھی صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو حسن بصری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہمارا رب کہاں ہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور عطا نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس وقت دعا کریں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں تو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اور جس وقت بھی جب کوئی بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔
یعنی آدمی جب بھی پکارے، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، جب بھی اللہ رب العزت کو پکارے گا، جب بھی دعا کرے گا، رب العالمین نے فرمایا میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ جہلا، کچھ جاہل لوگ جن کو شریعت کے متعلق شریعت سے دور رہتے ہیں، اپنے علماء سے دور رہتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، اور کم علمی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں مزارات پہ جا کر کے، وہاں مثال کے طور پر ایک آدمی جا کر اگر داتا حضور علیہ رحمہ کے مزار پر جا کر کہے کہ داتا میری فلاں حاجت پوری کر دے، داتا مینو فلاں چیز دے دے، یا بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کہ جا کر مزار پر یہ کہے، تو یہ بالکل شرک ہے، کیونکہ دعا کا تعلق عبادت سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کا تعلق عبادت سے ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ دعا اللہ رب العزت سے ہی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا۔ ہاں یہ طریقہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں اولیاء اللہ کا وسیلہ ڈالیں، انبیاء کا وسیلہ پیش کریں کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے برگزیدہ ہیں، اور تو نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے ان کے متعلق، انہوں نے پوری زندگی تیری عبادت و ریاضت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گزاری ہے، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، اور تو اپنے محبوبوں سے محبت فرماتا ہے۔ الہی میں گناہ گار ہوں، اپنے ان محبوب بندوں کا صدقہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو دعا اللہ سے کی جائے گی، لیکن اولیاء اللہ کا، انبیاء کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، ان سے مانگ نہیں سکتے، مانگا صرف اللہ سے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تعالی ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شایان شان، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت، اپنی ہر دعا، اپنی ہر جو ہے وہ حاجت اللہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اپنی ہر حاجت کا سوال رب العالمین کی بارگاہ میں کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس پر اللہ اپنا غضب نازل فرماتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس پر۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جب مالک دینے میں کنجوسی نہیں کرتا تو مانگنے میں کنجوسی کیوں کی جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالی سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عیش و آرام میں اللہ سے بکثرت دعا کیا کرے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں کے وقت
کسی مصیبت کے وقت جب انسان کسی مصیبت میں گر جائے تو اب وہ چاہتا ہے کہ سختی کے وقت اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرمائے، تو جب اس پر آسانیاں ہوں، جب وہ عیش و آرام میں ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ جب عیش و آرام کی حالت میں کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئے گی اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوری قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ عیش و آرام میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا ہے، عیش و آرام میں اللہ کی بارگاہ اللہ کو پکارتا رہا ہے۔ عیش و آرام میں جب اس نے اللہ کو نہیں بلایا، کیونکہ مصیبت کے وقت تو ہر آدمی اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت کے وقت تو کافر بھی جب کسی مصیبت میں گر جاتے تھے تو اللہ کو ہی پکارتے تھے، اور باقی ایام میں عیش و آرام میں جو ہے وہ اپنے بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کو نہ بھولیں، اپنی خوشیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں۔ پھر اگر خدا نخواستہ کہیں انسان مصیبت میں گر جائے تو پھر جب اللہ رب العزت کو پکارے گا تو اللہ رب العزت اس وقت بھی اس کی پکار کو فوری سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو تعلیم کیا دی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد تم اپنے قریب پاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں انشاءاللہ دعا کے متعلق ہی کل بیان کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے اور کیسے ہاتھ اٹھائے جائیں، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھانے پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، تو کل میں انشاءاللہ اسی پر ہی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن